اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کے اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو 100 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 100 حج کا ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، مگر تھوڑے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب۔ اور جو شخص 100 مرتبہ صبح کو خدا کی حمد کرے، الحمدللہ کے الحمدللہ، 100 مرتبہ شام کو خدا کی حمد کرے تو اس کو مجاہدین کو 100 گھوڑے دینے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ایک شخص نے اللہ رب العزت کی خاطر گھوڑے پالے اور مجاہدین کو دے دیے، بھائی آپ جائیں کافروں سے جنگ کریں، جہاد کریں، اتنا بڑا ثواب ملے گا، 100 گھوڑا۔ اور جس نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ کہا، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچ لیں، لا الہ الا اللہ کتنا وزنی اور کتنا بڑی عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو شخص یہ روز کہتا ہے کہ اللہ کے سوا ہے کچھ نہیں، جس لئے انسان کا کامل یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں، اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیرے حکم منوں، تیرے نبی کے حکم منوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں، یقیناً وہ شخص، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان ہے، پکا ایمان ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی ڈولتا نہیں۔ جو اللہ سے شرک نہیں کرتا وہ کبھی ڈولتا نہیں۔ اور جس نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو اللہ اکبر کہا تو اس دن کوئی دوسرا شخص اس کے برابر عمل کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کہے ہوں گے۔ بھئی جس نے زیادہ اللہ اکبر کہا، کم سے کم بھی انسان کو 1000 مرتبہ روزینہ اللہ اکبر، یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، جس ٹائم مرضی پڑھے، صبح 1000 مرتبہ اور 1000 مرتبہ استغفار استغفار استغفار۔ یہ ایسے 2 کلمے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا پلٹا الٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے وزنی ذکر ہیں کہ اگر پوری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہوگا۔ بالکل آسان عبادت ہے، آسان ذکر ہے، آسان وظیفہ ہے۔ اگر کوئی لوگ یہ کرو گے وہ کرو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، اللہ رب العزت کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. مشقت کی طرف اللہ رب العزت کی ذکر کی مشقت کرانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم رات دن بس کرتے رہو. نہیں، تھوڑا سا عمل کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے کرو. 100 مرتبہ پڑھنے سے سبحان اللہ کتنا وقت لگتا ہے؟ الحمدللہ پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ اکبر پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جو درود شریف پڑھتا ہے روزینہ 100 مرتبہ تو دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے. اور جو روزینہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو دنیا اس کی بریائی کرنا چھوڑ دیتی ہے. لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تین 360 جوڑوں کا شکریہ. 360 جوڑوں کا شکریہ. اگر بعض ہمارے دادا پردادا پردادیاں نانیاں یہ کہتی ہوتی تھی کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں. تو قبر کے باہر انسان سے 360 سوال و جواب ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی لیکن وہ کہہ سچ رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے 360 جوڑوں کو پیدا کیا ہے اور ہر جوڑ کی جانب سے بطور شکریہ صدقہ کرنا لازم ہے. بس جس نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور کوئی پتھر یا کانٹا لوگوں کے راستے سے ہٹا دی یا بھلائی کا حکم دیا، برائی سے کسی کو روکا اور ان سب سے تھوڑا ملا کر یا ایک ہی کی تعداد میں 360 ہوگی، وہ اس دن اس حال میں چلتا پھرتا ہوگا کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا. کہتے ہیں کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں. جب برا آدمی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے جو بدن ہیں، جو جوڑ ہے بدن کے، وہ سارے قبر الگ کر دیتی ہے. ہر جوڑ کو قبر الگ کر دیتی ہے. آنکھیں باہر نکل جاتی ہیں، ناک تباہ ہو جاتا ہے، منہ میں اور ناک میں کیڑے مکوڑے بچھو سانپ یہ انسان کے داخل ہوتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب قبر آپس میں ملتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر کر دیتی ہے. تو شیخ عمر بن عبد العزیز کا ایک واقعہ مختصر تھا،
میں بتا دوں، وہ ایک جنازے کے امام تھے، تو جا رہے تھے، تو عموماً جیسے ہمارے قبرستان ہیں، اوپر قبرستان ہے، یا ہم پتن یا نماز جنازے گاہ میں جا کے جنازہ پڑھتے، تو بعض اوقات دیہاتوں میں ویسے پڑھ دیتے ہیں، شہروں میں بھی جو ہے نا جگہ ہوتی ہے، اور دیہاتوں میں ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ تو جو ہی قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہاں جا کے نا قبر پر بیٹھ کے شیخ عمر بن عبدالعزیز، یہ وہ ہیں کہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ جو ماں کہتی سی کہ پانی میں دودھ ڈالوں، تو کہ اس وقت حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، تو اس بیٹی نے کہا تھا کہ مائے عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ تو باہر حضرت عمر سن رہے تھے، تو پھر اپنے بیٹے سے اس مائی کی بیٹی کی شادی کر دیتے۔ تو لوگوں نے جب جنازہ گاہ میں جنازہ رکھا تو کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کدھر ہیں، وہ تو جنازے کے امام تھے، تو کسی نے کہا وہ تو قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جب حضرت شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہے عمر بن عبدالعزیز، تم تو جنازے کے امام تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی کسی قبر نے آواز دی ہے کہ ہے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، آنکھیں نکال دیتی ہوں، صورت بدصورت بنا دیتی ہوں، جوڑ سارے کاٹ ڈالتی ہوں، پسلیاں ادھر کی ادھر کر دیتی ہوں، آنکھیں نکال کر چھاتی میں رکھ دیتی ہوں، دانت باہر نکال دیتی ہوں، سر پھس جاتا ہے، تمام جسم اس طرح کی شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ہفتے میں انتقال ہو گیا، قبر کے خوف سے اسی ہفتے میں انتقال فرما کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدی کرنے سے ہمیں بچائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔